روزہ جیسی اہم عبادت اسی مبارک مہینے میں مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے، وہ روزہ جو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ اس بات پر ساتھیوں غور کرنا چاہیے اور توجہ دینا چاہیے کہ روزے کے اسلام کے رکن ہونے کا معنی کیا ہے۔ ہم تو بچپن سے بھی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اسلام کے رکن کتنے ہیں ساتھیوں؟ 5 ہیں، اور ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 ہیں۔ یہ ہم بچپن سے سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کسی چیز کے اسلام کا رکن ہونے کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا کوئی کام اگر اسلام کا رکن ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اولاً پہلی چیز دیکھیے، اگر کوئی شخص اس کو اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتا یا مسلمانوں پر واجب نہیں سمجھتا یا واجب سمجھتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ ضروری تو ہے، لیکن پھر بھی اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو ایمان کے اندر اسلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ جس طریقے سے وہ شخص جو روزہ رکھ رہا ہے وہ ایک کامل مسلمان ہے اور وہ شخص جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ بھی کامل مسلمان ہے، اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے طریقے سے کافر ہے۔ اگرچہ وہ روزہ رکھے، ذرا غور کریں گے، اگرچہ وہ روزہ رکھے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ہمارے مسلمان ہونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، ہمارا اسلام مکمل ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ضروری تو ہے لیکن اتنا ضروری بھی نہیں جتنا یہ مولوی لوگ کہا کرتے ہیں کہ کس نے اگر جان بوجھ کر کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا تو زندگی بھر روزہ رکھے اس پورا نہیں کر سکتا، اتنا بھی ضروری نہیں جتنا یہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ روزہ رکھ لے تو اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، لیکن روزہ نہ بھی رکھیں تو ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کامل اور مکمل مسلمان رہیں گے۔ تو ایسا شخص ساتھیوں علماء کے نزدیک شریعت اسلام کی روشنی میں وہ شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ معنی ہے کس کا؟ اس کے رکن ہونے کا۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ ضروری تو ہے، بہت ہی ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ بغیر اس کے ہمارا مسلمان ہونا مکمل نہیں ہوگا، ہمارا اسلام ویسے ہی ناقص رہے گا جس طریقے سے ایک گھر بنایا جائے اور اس کی ایک دیوار 2-3 دیواریں بنائی جائیں، چھت بھی ڈال دی جائے لیکن ایک دیوار خالی رہے، بھلا بتائیے وہ گھر کا کام دے گا؟ جی، نہ چوری سے بچا سکتے ہیں آپ اس کو، نہ سردی اور لو سے اس کو بچا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا اس قدر اہم رکن ہے، اگر کوئی اس کو ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال بے نہیں وہی ہے کہ ایک گھر بنایا جائے لیکن اس کی ایک طرف کی دیوار کو کیا کیا جائے؟ کھلا رکھا جائے، جیسے وہ گھر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی ٹھیکے دار کو ٹھیکہ دیا کتنا گھر ہمارے لیے بناؤ، اتنا پیسہ ہم تم کو دیتے ہیں، وہ پورا گھر تیار کر دے لیکن ایک دیوار نہ بنائے تو آپ اس کو گھر مانیں گے؟ بلکہ دیوار تو بہت دور کی بات ہے، اگر کھڑکی اور دروازے نہ لگائے پھر بھی آپ اسے قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ پیسہ آپ سے مکمل پیسہ لینے کا حقدار بنے گا وہ؟ نہیں بنے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اسلام میں ویسے ہی نقص ہے جیسے اس گھر کی ایک طرف کی مکمل دیوار نہ بنائی جائے تو اس میں نقص ہے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ بہت ضروری چیز ہمارے اوپر، تو ایسا شخص مسلمان تو ہے لیکن وہ شخص جیسا کہ علماء کہتے ہیں
امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ علماء کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک، وہ زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے سے بھی برا ہے۔ اگر کوئی شخص واجب سمجھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا تو وہ زنا کرنے والے سے کیا ہے، لیکن ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اتنا جی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے اسلام کا رکن ہونے کا معنی سمجھا ہی نہیں کہ روزے کا اسلام کے رکن ہونے کا معنی کیا۔ یہ علماء بتا رہا، آج سے 7 سال